اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے دعا کی عدم قبولیت کے جو اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ جب فوری طور پر دعا قبول نہ ہو تو اس کے کئی احتمال ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو دنیا میں جس وقت دعا کی قبولیت دعا کرنے والے کے حق میں مفید ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر دو، یا دنیا میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ دعا مانگنے والے کی دعا کو کسی دوسرے انداز میں بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً یوں کہ کوئی دکھ یا پریشانی جو اس کے مقدر میں تھی قبول کر دی گئی اور اس میں ہمارے لیے سراسر خیر اور بھلائی ہے، لیکن ہم اپنے قصور فہم کی بنا پر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے طلب کی وہ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ مثلاً انسان چاہتا ہے کہ اسے بیٹا مل جائے تو بہت اچھا ہوتا کہ اس کی وجہ سے خوشی ہو، اس کی اچھی تربیت کر سکے اور وہ بچہ دنیا میں بہترین وارث ثابت ہو، حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے نام کی شہرت کا سبب بنے۔ انسان یہ سب کچھ تو سوچتا ہے مگر یہ خیال تک اسے نہیں آتا کہ یہ بچہ اس کے لیے وبال، مصیبت اور پریشانی کا سبب بھی تو بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے ہی ایک لڑکے کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ کاف کی آیت 80 اور 81 میں ہے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے جو والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی بدکرداری کی وجہ سے ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر ہو، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک تینتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب۔ اسی طرح انسان بار بار مال کی کثرت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ احتمال ہے کہ وہ مال انسان کے لیے ہلاکت اور تکبر کا سبب بن جائے اور اس کے لیے غربت اور فقیری میں ہی بہتری ہے۔ بس کسی چیز کا بہتر ہونا یا نہ ہونا ہم اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کہاں بہتری ہوگی اور کہاں نہیں۔ اس بات کی تائید و تصدیق قرآن کریم سے یوں ہوتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4۔ عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائیاں پیدا کر۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ اور عجب نہیں کہ ایک چیز تمہیں بری لگے اور حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تمہیں بھلی لگے اور وہ در حقیقت تمہارے لیے مضر ہو۔ چیزوں کی حقیقت وہ اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے کہ کوئی امور دنیا میں ان فطری قوانین کے مطابق سر انجام پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، جبکہ ہر دائی کی ہر دوا قبول و منظور ہو جانے سے ان فطری قوانین میں خلل اٹھتا ہے۔ مثلاً ہر آدمی مال و دولت چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی اس تمنا و خواہش کو پورا کر دے تو انسان ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے لگے اور زندگی تباہ ہو جائے۔ دنیا میں غنی و فقیر، خادم و مخدوم، حاکم و محکوم کا امتیاز ختم ہو کر رہ جائے اور اسی طرح انسانی مسائل ناپید ہو کر رہ جائیں، حالانکہ یہ چیز دنیاوی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جو طریق ہے اس کے خلاف بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ سورہ شورى آیت نمبر 27۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو فراغ رزق عطا فرما دے تو لوگ زمین پر بغاوت و سرکشی کرنے لگے، لیکن وہ جتنا چاہے ایک حساب سے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر اور ان پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 38 ہے، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے۔
نمبر 3، دعا کے فوراً قبول نہ ہونے کا آخری احتمال یہ بھی ہے کہ دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ معدوم۔ وہ شرائط یہ ہیں: اخلاص، جلدی نہ کرنا، نیکی کی دعا کرنا، حضور قلب، حلال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔